جمعہ سے جمعہ جس گھر میں بھی قرآن مجید کی یہ ایک سورت پڑھی جاتی ہے وہ گھر ارب پتی بن جاتا ہے، اور اس عمل کے ذریعے کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، اور کئی لوگ غربت سے نکل کر الحمدللہ رزق کی فراوانی کی طرف بڑھے ہیں۔ اس لیے یہ سورت آپ صرف جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیا کریں۔ پورا ہفتہ آپ کے گھر میں ایسے رزق آئے گا جیسے آسمان سے بارش آتی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں یہ جمعۃ المبارک کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، اس جمعہ کے دن کو عید کا دن کہا گیا ہے، خوشی کا دن کہا گیا ہے، مسرت کا دن کہا گیا ہے۔ تو جو بندہ اس دن میں یہ سورت پڑھتا ہے اللہ اس بندے کی زندگی سے غموں کو ختم کر دیتا ہے، خوشیاں دیتا ہے، کیونکہ یہ دن جمعہ کا ہے، اور جمعہ کا مطلب ہی عید کا دن، اور عید کا مطلب ہے خوشی کا دن، اور خوشیاں ہی خوشیاں اس بندے کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں، غم مٹا دیے جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ ہر ایک بری چیز کا اس کی زندگی سے خاتمہ ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ راہ راست پر چلنے لگ جاتا ہے، اور اس کی زندگی میں ایک نئی بہاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ عمل اس سے پہلے جس نے بھی کیا ہے الحمدللہ 100% اس عمل سے اس کے حالات بدلے ہیں، اس کی زندگی بدلی ہے، اس کے معمولات بدلے ہیں، اور غربت کا خاتمہ ہوا ہے۔ اور چند دنوں کے اندر، کوئی مہینوں کی بات نہیں میں کر رہا کہ مہینوں میں جا کر فائدہ ہوگا، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک۔ اور یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ جو امیر شخص ہے وہی پڑھے تو اس کو مال و دولت ملے گا، نہیں، اگر کسی غریب کے گھر، کسی فقیر کے گھر، کسی محتاج کے گھر، کسی تنگ دست کے گھر یہ سورت جمعہ کے دن پڑھ لی جائے، وہ غریب بھی ہوں تو ارب پتی بن جاتے ہیں۔ اور کیونکہ اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، وہ رب جس وقت چاہے، جب چاہے، جس کو چاہے وہ نواز سکتا ہے۔ اور اس کے خزانے میں سے جتنی بھی ساری کائنات کھا رہی ہے، پرندے بھی کھا رہے ہیں، جانور بھی کھا رہے ہیں، انسان بھی کھا رہے ہیں، شب و روز ہر روز پتہ نہیں کائنات میں کتنے اس کے خزانے تقسیم ہوتے ہیں، اور اس کے خزانے میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ اس لیے جو کافروں کو، مشرکوں کو، جو بے ایمانوں کو اتنا رزق عطا فرما رہا ہے، تو جو بندہ یہ کلمات پڑھے گا ہو ایمان والا تو کیا رب اس کو عطا نہیں فرمائے گا؟ رب تو ہر وقت فرما رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے لینے والا میں اس کو دوں۔ اور جمعۃ المبارک کے دن تو رب خود اعلان فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔ اور جو بندہ پھر اس سورت کی تلاوت کر کے رب کی بارگاہ سے مانگے وہ تو بندہ کبھی خالی لوٹتا ہی نہیں، اس کے تو خالی جھولیوں کو بھر دیا جاتا ہے، بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، تنگ دستوں کی تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بے روزگاروں کو اچھا روزگار مل جاتا ہے، غربت زدہ غربت سے نکل جاتے ہیں، جس کی زندگی میں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں وہ اس کی زندگی کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، روشنیاں آ جاتی ہیں۔ اس لیے جمعۃ المبارک کے دن کو عام نہ سمجھا جائے، اور یہ سورت مبارکہ آپ نے اپنے گھر کے اندر پڑھنی ہے۔ اور بعض لوگ پھر کمنٹ میں یہ پوچھتے ہیں کہ آپ مسجد میں بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ بھئی مسجد میں بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن برکت آپ کے گھر میں ہوگی۔ اگر گھر میں پڑھیں گے تو برکتوں کا نزول، رحمتوں کا نزول، اور آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی آئے گی اگر گھر میں، لیکن مسجد میں پڑھنے کی برکت ہوگی۔ لیکن جو گھر کے اندر برکت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس عمل کی برکت سے گھر کے اندر کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہوگا، کوئی بندش ہوگی، کوئی رکاوٹ ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی، اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میں یہ بارہا کہتا ہوں کہ یہ سورت آپ گھر کے اندر تلاوت کیا کریں۔ اور جمعۃ المبارک کے دن ہماری عصر کی نماز کے بعد ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، درود پاک کے پڑھنے کے بعد ہم عصر کی نماز کے بعد چند منٹ درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ اور جو شخص بھی اس درود پاک والی دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 21 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھے، ساتھ مقصد بھی لکھ دے انشاءاللہ، کیونکہ دعاؤں کے ذریعے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ بندہ کسی کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ قبول فرما لیتا ہے، اس لیے ہمارے بزرگ دعا کرتے ہیں۔ کئی لوگوں نے کہا الحمدللہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا، کبھی کبھار ورد وظائف سارے کام چھوڑ جاتے ہیں لیکن اس جگہ دعا کام کر جاتی ہے، اور دعا عبادت کا مغز ہے۔
تو آپ یہ سورت پڑھنے کے بعد دعا ضرور مانگا کریں۔ اکثر یہ لوگ یوں کرتے ہیں، اور مجھے وہ دوست بتا رہا تھا کہ میں یہ سورت پڑھنے کے بعد دعا نہیں کرتا، بس تصور میں سورت پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا آپ دعا بھی ساتھ مانگنا شروع کر دیں، ویسے تو آپ نے تصور میں پڑھ لیا تو فابیا ہوگی بات، لیکن اگر بعد میں آپ دعا الگ سے مانگ لیں تو اس سے آپ کو اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اب میں نے دعا شروع کی ہے، الحمدللہ جب سے شروع کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے رزق بھی بڑھتا ہوا نظر آیا ہے، گھر کی پریشانیاں بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں۔ جہاں پہلے گھر میں لڑائی جھگڑے فتنہ فساد ہر روز کوئی نیا مسئلہ شروع ہو جاتا تھا، وہاں اللہ کے فضل و کرم سے آج گھر میں امن بھی ہے، رزق بھی ہے، سکون بھی ہے۔ اور بہت سے لوگوں کے گھروں میں رزق تو ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا۔ یہ سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ بس جمعۃ المبارک کے دن یہ ذکر کر لیں اور پھر دیکھیں آپ کے گھر میں بہاریں کیسی آتی ہیں۔ لیکن اس کے بعد ساتھ ایک نصیحت کرتا چلوں، نصیحت یہ ہے پانی بھی پئیں، کوئی چیز کھائیں، فروٹ کھائیں، روٹی کھائیں، نوالا کھائیں، کچھ بھی کھائیں، اس کے بعد چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پئیں، اس کے بعد الحمدللہ شکر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر لیا کریں۔ صرف ایک اس بات پر عمل کر لیں۔ دوسرا، جمعۃ المبارک کے دن اس سورت کی تلاوت گھر میں کر لیں، انشاءاللہ برکتیں آپ کا مقدر بن جائیں گی، مصیبتوں کا چھٹکارا ہو جائے گا، رزق کی فراوانی آئے گی، کبھی زندگی میں کسی کی محتاجی نہیں اٹھانا پڑے گی، کہ در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانا پڑیں گی، اور کبھی بھی رزق کے حوالے سے آپ کو کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ اتنا رب رزق عطا فرماتا ہے کہ لوگوں میں، معاشرے میں آپ بانٹتے بھی پھریں گے تو ختم نہیں ہوگا۔ اس سے بڑھ کر شاید ہی زندگی میں آپ کو کوئی عمل ملا ہو یا ملے۔ اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس عمل کو جاننے کے لیے کہ سورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، کن شرائط کے ساتھ پڑھنا ہے، کچھ باتیں میں نے بتا دی، کچھ باتیں آگے فردن بتا رہا ہوں۔ اس لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ اس قیمتی عمل کی کوئی بھی جز، کوئی بھی حصہ آپ سے رہ نہ جائے، اور پھر اگر رہ جائے، دیکھیں ایک تالا ہوتا ہے، اس کی چابی ہوتی ہے، اگر چابی کا ایک دندہ گھس جائے یا ٹوٹ جائے تو وہ تالا نہیں کھلتا۔ اسی طرح اگر وظیفے کے اندر بھی آپ اونچ نیچ کر جاتے ہیں اپنی مرضی سے یا بات کو سنتے نہیں، تو پھر اس قدر وظیفے سے آپ کو استفادہ نہیں ملتا، کیونکہ آپ نے اس کی شرائط پر عمل نہیں کیا۔ تو جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے وظیفے کے اندر تاثیر نہیں، طاقت نہیں، اور ہمیں اس قدر فائدہ نہیں ملا جیسا آپ نے بتایا ہے۔ اور جو میری بات پر عمل کر کے اس کی شرائط و ضوابط پر عمل کر لیتا ہے، الحمدللہ پھر ایسا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کو عمل سے تاثیر اور طاقت اور رزق نہ ملے، کیونکہ رزق عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وظائف سے رزق نہیں ملتا، اس کی برکت ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بن جاتا ہے جس کے ذریعے رب رزق کی فراوانی عطا فرما دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جمعۃ المبارک، یہ عید کا دن، آپ اس عمل کو جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، جب نماز پڑھی جائے جمعہ کی، اور عصر کی نماز کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ البتہ جمعہ کے دن جمعے کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو یہ سب سے اچھا ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نہیں پڑھ سکے تو پھر آپ اس عمل کو کسی بھی وقت جمعہ کے دن پڑھ سکتے ہیں، صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں، دوپہر پڑھ لیں، پھر کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ اس وقت ہی پڑھیں تو فائدہ ہوگا، نہیں، آپ کسی وقت بھی پڑھیں، کسی لمحے بھی پڑھیں، بس باوضو پڑھنا ہے۔ عمل کے دوران جب تک آپ اس صورت کو مکمل نہ کر لیں، کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بھی گفتگو نہیں کرنی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کی رات روشن ہے اور جمعہ کا دن چمکدار ہے۔ تو جو اس روشن رات میں اور چمکدار دن میں اس سورت کو پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو روشن بھی کر دیتا ہے اور چمکدار بھی بنا دیتا ہے۔ اس لیے اب اس سے بڑھ کر میں آپ کو اس کے حوالے سے کیا بتاؤں اور اس سے بڑا عمل میں کیا دوں۔ باقی ورد وظائف آپ اپنے جاری رکھیں جیسے کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کون کون دوست کس کہاں سے عمل کر رہا ہے، میں تو اپنے اس عمل کا ذمہ دار ہوں۔ اس عمل سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بہت سے وظائف بتانے والے ڈرا رہے ہوتے ہیں، آپ فلاں سے عمل کریں گے تو نقصان ہوگا۔ آپ جتنے بھی عمل کر رہے ہیں کرتے رہیں، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ جو شخص بھی
بھی میرا یہ عمل کرے گا اس کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، فائدہ ہی فائدہ ہے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، چاہے وہ جلالی عمل کر رہا ہے، جمالی کر رہا ہے، جو مرضی وہ پڑھ رہا ہے، لیکن اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے کہیں کسی ایسے بندے سے عمل نہ لے لینا جو مردود ہو، جو آپ کو غلط الفاظ بتا دے۔ قرآن و حدیث کے ہمیشہ وظائف کیا کریں، اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کہیں ایسے بندے سے کوئی عمل مل جاتا ہے، آج کل سوشل میڈیا پہ بہت سے ایسے لوگ بھی عمل دے رہے ہیں جو بدعقیدہ ہیں اور جن کا اسلام سے دور دور تک بھی تعلق نہیں۔ مجھے ایسے بھی دیکھنے میں سننے میں آیا جن کو بسم اللہ بھی سیدھی نہیں آتی اور وہ بڑے بڑے عمل اور بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے طاقتور ذات رب کی ذات ہے اور اس کے ہمیں کلام الہی عطا فرمایا ہے، قرآن مجید عطا فرمایا ہے، اور ہر مسئلے کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو قرآن کے ساتھ وابستہ کریں، قرآن کے ساتھ محبت کریں، اللہ کے حکامات کی پیروی کریں، نماز پڑھیں، صدقہ خیرات کریں۔ انشاءاللہ یہ سورت صرف جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں، ہر دکھ سے، ہر مصیبت سے، ہر غم سے آپ کو نجات ملے گی۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک حفاظت بھی رہے گی، مال و دولت بھی بڑھے گا، تمام مسائل بھی حل ہوں گے، کیونکہ اس کی صرف ایک آیت اور اس کی 10 آیات، 1 سے لے کر 10 آیات، جو پہلی 10 آیات ہیں، ان 10 آیات کے اندر اتنی برکتیں رکھی ہوئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کی پہلی 10 آیات کو پڑھ لیتا ہے وہ بڑے سے بڑے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے جو سب سے بڑا فتنہ دجال ہے تو وہ بندہ اس فتنے سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی پہلی 3 آیات کی بھی بڑی فضیلت ہے، جو ان کو زبانی یاد کر لیتا ہے اور ان کو صبح شام پھر ایک ایک بار پڑھنے لگ جاتا ہے، وہ ہمیشہ کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، غموں سے اور اس طرح کی ہر ایک مصیبت سے وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے اس عمل کو بڑے تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اس سورت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں، بس آپ جمعہ سے جمعہ ہر مصیبت سے محفوظ رہیں گے، یہ بارہا میں بتا چکا ہوں۔ اور آپ نے رزق کے لیے اگر کر رہے ہیں کہ آپ کے رزق میں اس قدر فراوانی آئے، دشمنوں سے آپ کی حفاظت ہو، دشمنوں کی زبان بند ہو جائے اور غربت سے آپ کا ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے، اگر مقروض ہیں تو قرضے سے آپ کی ادائیگی ہو جائے، تو آپ صرف اس سورت کو ایک مرتبہ جمعہ المبارک کے دن پڑھ لیا کریں، جمعہ کی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت۔ اس سورت کو سورت الکہف کہا جاتا ہے، سورت کہف، یہ 15ویں سپارے کے اندر موجود ہے۔ اس کی 110 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ صرف ایک بار آپ نے اس کی تلاوت کرنی، اول آخر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ اس کو پڑھیں۔ اور سب سے بڑی بات، اگر کوئی بہت زیادہ غربت کا شکار ہے، اس کو چاہیے کہ 11 روز عشاء کی نماز کے بعد اس سورت کو صرف ایک بار پڑھ لے، اور انشاءاللہ اس کو ان دنوں کے اندر روزگار بھی مل جائے گا، حفاظت بھی ہوگی، جان کی، ایمان کی، سب کی، ہر ایک چیز کی، اس کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی عورت ہے وہ حمل کی حفاظت چاہتی ہے تو اس کو چاہیے وہ نماز فجر کے بعد صرف اس کو ایک بار پڑھ لیا کرے، جس کے بچے فوت ہو جاتے ہیں، جس کا حمل ضائع ہو جاتا ہے، انشاءاللہ اس ایک ہی صورت سے اس کی ہر طرح کی حفاظت ہوگی، اس کی اولاد بھی زندہ رہے گی، ہر پریشانی سے اس کو نجات مل جائے گی۔ اور ہر جمعہ کے جمعہ تو اس کو ضرور ایک بار پڑھ لیا کریں۔ اس کے علاوہ جو بھی پریشانی ہو وہ آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اس حوالے سے بھی آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔